شروع کرتے ہیں پروردگار کے نام سے جو نہایت رحمان، نہایت رحیم، نہایت کریم ہے۔ آج کل چونکہ لوگ گرمیوں سے بھی تنگ ہیں، ہم بھی، کچھ لوگ رمضان سے تنگ ہیں تو ہم بھی۔ اس میں ایک نبی صاحب نے ہمیں تنگ کیا ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ جب گرمی سارے بھگت رہے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں، رمضان سے بھی سارے گزر رہے ہیں، تو جس نبی نے تنگ کیا ہے صرف ہمیں کیوں تنگ کرے، ہم آپ کو تنگ کریں تاکہ سب مل کے تنگ ہوں۔ عام طور پر انبیاء کرام کے بارے میں ایک جان چھڑانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نبی کا تذکرہ آپ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، جان چھڑ گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نبی کا جو واقعات آپ کے ہاں ہیں وہ واقعات ہمارے ہاں نہیں ہیں، نبی تو وہی ہیں لیکن معلوم نہیں آپ کے ہاں سے کہاں سے آ گئے ہیں۔ ہم پہلے کہتے رہتے ہیں آپ کی کتاب بدلی ہوئی ہے، تو بدلی ہوئی کتاب میں یہ وقت ملتے ہیں باتیں، ہماری کتاب میں تو نہیں ہیں، جان چھڑ جاتی ہے۔ لیکن ایک ایسے مشترکہ نبی ہیں جنہوں نے یہودیوں، مسیحوں اور مسلمانوں تینوں کو تنگ کیا ہوا ہے، اور وہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں۔ جان اس لیے نہیں چھٹتی کہ تینوں کے ہاں ان کا تذکرہ ہے، اور اس لیے بھی جان نہیں چھٹتی کہ تینوں کے ہاں واقعہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک تو ان کا نام لیا گیا ہے یونس، اور دو خطابات سے یاد کیا گیا ہے، صاحب الحوت مچھلی والا، ذنون وہ بھی مچھلی والا، یعنی مچھلی والا اس کا نام پڑ گیا بیچارے کا۔ اب کیا مچھلی کا کاروبار کرتے تھے، کوئی مچھلی مارکیٹ تھی ان کی۔ کتاب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے نہیں، ان کی زندگی میں مچھلی کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہ مچھلی کے پیٹ میں گھس گئے تھے اور وہاں جا کے تبلیغ کی، تو ان صاحب کی کتاب موجود ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات اور بتاتے چلے جائیں، انہوں نے مسلمانوں کو تو تنگ اس لیے کیا ہوا ہے کہ اسلام میں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ یہ وہ واحد نبی دکھائی دیتے ہیں جو باغی ہیں۔ خدا حکم دیتا ہے مشرق کی طرف جاؤ یا مغرب کی طرف چل پڑتے ہیں، خدا کہتا ہے جا کے تبلیغ کرو، کہتا نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے بھائی جا کے یہ تبلیغ کرو، کرتے ہیں، اور اس کے بعد منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا بھائی۔ ہم قوم بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنیدہ قوم، ساری برکات ہمارے لیے تھی، اسی لیے میں پہلے نہیں جا رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ جو بڑا رحیم و کریم ہے، یہ توبہ استغفار کر لیں گے تو انہیں معاف کر دے گا، یہ ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ کافروں کو تو جانا ہی جہنم میں ہے، اور تو نے ان کو جہنم میں جانے سے روک دیا ہے۔ میں نہیں بولتا تم سے۔ مسیح حضرات کو پریشانی یہ ہے کہ یہ حضرت مچھلی کے پیٹ پہ تو گھس جاتے ہیں، لیکن عام طور پر جو مسیح حضرات کا عقیدہ ہے اس کے مطابق یہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے انہوں نے بڑی دعائیں کی، شاعری بھی کی، پورا ایک باب بھرا ہوا ہے۔ مسیح نے کہا کہ میری مثال ایک یہ ہے، ایک نشان تمہیں دیا جائے گا، اور وہ یونس والا نشان ہے کہ جس طرح سے یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، اسی طرح سے میں سید البشر، انسانیت کا سردار، میں 3 دن رات رہوں گا۔ تو اگر وہ مردہ تھے، پیٹ زندہ تھے، اور مسیح زندہ ہوتے ہیں زمین کے اندر، تو مثال نہیں بنتی۔ تو احمد دیدار صاحب نے اس کو خوب اچھالا ہے کہ بھئی یہ تو مثال ہی پیش نہیں ہوتی، وہ بھی زندہ تھا، یہ بھی قبر میں زندہ تھا، کوئی مرے بھرے نہیں ہے، کوئی مصلوب نہیں کیا گیا تھا، تو مسیح حضرات کو بھی عذاب میں ڈالا ہوا ہے، یہودی حضرات کو بھی عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ یوں ڈالا ہوا ہے کہ نبی ان کا معصوم تو نہیں ہوتے، یہ تو جان چھٹی ہوئی ہے، کوئی کرتا ہے بغاوت کر دے بھائی باقی نبی ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ یہ واحد نبی ہے عہد عتیق میں جو کسی غیر بنی اسرائیل قوم کے پاس جاتا ہے
دوسرے انبیاء کرام ان کے بارے میں بتاتے تو ہیں، ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہونے والا ہے، ان کے اوپر یہ ہونے والا ہے، اور ان کی پیشگوئیاں بعد میں پوری بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اپنی زمین سے قدم نہیں رکھتے، دور بیٹھے ہوئے سنائے چلے جا رہے کہ تم خط ختم ہو جاؤ گے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کے ان کے بیچ میں جائے اور وہاں جا کے ان سے یہ کہے کہ تمہارا بیڑا غرق۔ یہ وہ بہادر آدمی ہے جو پہنچ جاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایک اور کام بھی ہے، اور وہ مصیبت اس کی یہ ہے کہ ہے کون یہ؟ ایک دم ٹوٹ پڑتا ہے کہ بھائی اس کے باپ کا نام امیتائی تھا، اس کا نام یونس تھا۔ خدا نے کہا کہ جاؤ، اور یہ چلے گئے، لیکن جانا ادھر تھا، چلے ادھر گئے۔ تو یہودی روایت یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک بوڑھی عورت کے ایک بچے کو جو مر گیا تھا زندہ کیا تھا۔ یہ وہ بچہ ہے جو بڑا ہو کے یونس بنا۔ تو یہ بڑھیا کا بیٹا ہے۔ تو اسلامی کتابوں میں آپ کو بعض دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا ایک خطاب ابن العجوز بھی ملتا ہے، بڑھیا کا بیٹا، اور وہ وہیں سے یہودی روایت سے ہے کہ وہ بڑھیا کا بیٹا جو ہے۔ اب مصیبت اس کے ساتھ یہ ہے یہودی نقطہ نظر سے کہ اس نے ایک مرے ہوئے بچے کو زندہ کیا تھا۔ اب اگر یہ خود مر جائے تو کیا خدا اسے بھی زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اب ہم کتاب کو جب دیکھتے ہیں تو بہت آسان سی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، اور دونوں حصوں کے الفاظ شروع کے ایک ہی ہیں، اور وہ ہے عبرانی میں قوم وحیلک، کھڑا ہو اور جا۔ خدا دو دفعہ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتا ہے قوم وحیلک، کھڑا ہو اور جا۔ ہمارے یہاں ترجمہ یہی ہے کہ کھڑا ہو اور جا۔ کیا لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے؟ عبرانی زبان کا محاورہ یہ ہے کہ جب آپ قوم استعمال کرتے ہیں کھڑا ہو، اس کے بعد دوسرا ورب استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کھڑا ہو اور جا، لیکن یہ ہے کہ بغیر وقت ضائع کیے جا۔ دونوں دفعہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کے جاؤ، اور اس کے بعد وہ اٹھ بیٹھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں، قام کہ وہ اٹھ گئے اور بالکل مخالف سمت میں چل پڑے، یہ اور ترشیش جانے کا فیصلہ کر دیا۔ اب یہ ترشیش کہاں ہے بھائی؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ ترشیش نہیں ہے، یہ وہی جگہ ہے ترسوس جہاں کا تعلق پولس سے تھا اور جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتے رہے، کیونکہ پولس ویسے تو یہودی تھے، یروشلم سے ان کا تعلق تھا، لیکن پڑھے ترسوس یونیورسٹی میں، تو یہ وہ ترسوس ہے۔ لیکن زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ ترسوس نہیں ہے، بلکہ یہ تارسس ہے جو کہ اسپین میں واقع ہے۔ تو اسپین ویسے بھی دیکھیں کہ دنیا کا آخری کنارہ دکھائی دیتا ہے مغرب کا، خشکی کا، اس کے بعد پانی پانی ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں 7 سمندر پار، یہ وہ اس بیچارے کا عالم ہے کہ وہ 7 سمندر پار چلا جاتا ہے کہ میں خدا سے دور ہو جاؤں۔ لیکن ایک مشکل جو ہے وہ کہتا ہے بھائی تم بھاگ، کیا ہوا کہ میں خدا سے بھاگ رہا ہوں۔ پہلے مصنف بھی کہتے ہیں وہ خدا کے حضور سے بھاگا، یونس خود کہتے ہیں میں خدا کے حضور سے بھاگتا ہوں۔ اور مزے کی بات ہے کہ خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آسمان کا بادشاہ ہے، آسمان کا خدا ہے، وہ بحر و بر کا مالک ہے، وہ سمندر کا اور خشکی کا مالک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو سمندر اور خشکی کا مالک ہے اسے بھاگ کے آپ جائیں گے کہاں؟ جو دعا وہ اندر مانگتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں، اس میں وہ زبور کے حوالے ہیں، سارے عبارت سے ہیں، اور زبور میں لکھا ہوا ہے کہ خدا سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ نیچے چلے جاؤ تو وہ وہاں موجود ہے، اوپر چلے جاؤ تو وہ وہاں موجود ہے، پانی میں چلے جاؤ تو وہاں موجود ہے، خشکی میں جاؤ تو اسے جاؤ۔ تو یہ خدا سے آپ بھاگ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ اور خدا کی حضوری سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ جب آپ مانتے ہو کہ خدا حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، اسے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ تو یہ پھر ایک اور عبرانی کا محاورہ ہے جسے نہیں سمجھا گیا، اور وہ یہ نہیں ہے کہ خدا سے بھاگنا نہیں ہے، خدا کی طرف سے عائد کیا ہوا جو ذمہ داری ہے اس سے بھاگنا ہے۔ وہ خدا سے نہیں بھاگے، بلکہ خدا نے جو حکم دیا تھا تم جا کے تبلیغ کرو، وہ انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ یہ میں نہیں کرتا۔ تو خدا سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، خدا کے حکم سے بھاگے ہوئے ہیں کہ یہ میں نہیں کرتا۔
وجہ ان کی موجود ہے کہ بھئی یہ توبہ استغفار کر لیں گے، یہ بچ جائیں گے اور کافروں کو مرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ ان کافروں نے آخر بگاڑا کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا، اس لیے ناراض تھے، ان کے بچ جانے پہ پریشان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بادشاہ جو وہاں پہ حکومت کرتا تھا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نینوا کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا بھی ٹاٹ واٹ اوڑھو، سر میں راکھ پھینکو، روزہ رکھو، دعا مانگو، ممکن ہے شاید یونس کا خدا راضی ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے۔ نینوا شہر کا نام ہے، اور خود بھی لکھا کہ نینوا ایک بہت بڑا شہر تھا، شہر کے بادشاہ نہیں ہوتے، بادشاہ تو ملک کا ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کتاب مسائل سے بھری پڑی ہے، لیکن آج بھی آپ جب کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، آپ کہتے ہیں بھائی کیا ہوگا، جو اسلام آباد فیصلہ کرے گا وہ ہوگا۔ اب وہ اسلام آباد فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم فیصلہ کرتا ہے، اور وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، صرف اسلام آباد کا نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی ملک کے کیپٹل کی طرف، دارالخلافہ کی طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا بادشاہ ہے۔ جب ایک صاحب تھے مشتاق بزدار، سرائکی بولنے والے، انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ سرائکی صوبہ الگ ہونا چاہیے، تو جیل میں بھیج دیے گئے۔ ظاہر ہے چونکہ پنجاب میں رہتے تھے تو پنجاب کی جیل میں بھیجے گئے، اور وہ بھی لاہور میں بھیجے گئے۔ تو لاہور کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان کو اندر کر دو، اندر کر دیا۔ وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ وزیر اعلیٰ کے بھائی تھے، تو وہ بھی ان کا بھی لاہور سے تعلق، یعنی نواز شریف اور شہباز شریف دونوں۔ تو اس پہ مشتاق بزدار صاحب نے ایک کتاب لکھی شاعری میں، اور جس میں کتاب بھی اندر ہو گئی، خود تو اندر ہوئے تھے، کتاب بھی اندر ہو گئی، اور اس کتاب کا نام تھا اسا قیدی تخت لاہور میں، کہ ہم جو لاہور کے تخت کے قیدی ہیں۔ اب انہوں نے لاہور کا نام لیا، حالانکہ وہ جو لاہور میں جو وزیر اعظم ہے جس کا تعلق لاہور سے ہے وہ پورے پاکستان کا ہے، اور جس وزیر اعلیٰ کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے تھے وہ وزیر اعلیٰ صرف لاہور کے نہیں بلکہ سارے کے علاقے کے ہیں، پنجاب کے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو سب سے بڑا شہر ہوتا ہے یا دارالخلافہ ہوتا ہے وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے نینوا چونکہ دارالخلافہ تھا تو وہاں سے فیصلہ ہونا تھا۔ اس زمانے میں پریشانی کیا تھی، جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس سے پہلے یہ اشوری حکومت سے چونکہ ان کا تعلق ہے تو انہوں نے حملے کیے تھے اس علاقے پہ اور بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو بادشاہ آیا وہ بڑا بہادر نکلا، اس نے مل کے مقابلہ کیا، اور اس کے بعد امن و امان قائم ہو گیا، اور اشوریوں نے کچھ عرصے کے لیے حملے بند کر دیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم انسان بڑی عجیب و غریب چیز ہے، جب ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے خدا یاد نہیں آتا، جب پیٹ خالی ہو سوائے خدا کے اور کوئی یاد نہیں آتا۔ تو ان کے جب آپ پیٹ بھر گئے اب یہ خدا کو بھول گئے، اب یہ عیاشی میں لگ گئے، بدماشی میں لگ گئے۔ تو پہلے دوسرے ظلم کرتے تھے، اب ماشاءاللہ اپنوں نے ظلم کرنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصے تک یہ آرام سے رہا، پھر بعد میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بعد کوئی 100 سال کے بعد یہ نینوا اور یہ پوری اشوری حکومت تباہ ہو گئی، کیونکہ بابلی آیا اور انہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو یہ وہ دشمن ہے جو کافر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حکومت پہ آ کے حملے کرتا ہے، بت پرست بھی ہے، تو ایسے کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے، اور کہاں جانا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یونس سے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کے نینوا والوں کو یہ خبر سنا لو کہ وہ تباہ ہوئے۔ وہاں عجیب و غریب لفظ ہے عبرانی زبان میں جس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو گر جانا بھی ہے اور ایک کھڑے ہو جانا بھی ہے۔ بعض دفعہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ازداد کہتے ہیں، جن کے بالکل 2 الٹ معنی ہوتی ہیں۔ تو تم سے جا کے کہو کہ 40 دن کے بعد نینوا گر جائے گا، اور اس کا مفہوم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ 40 دن کے بعد نینوا کھڑا ہو جائے گا۔
اب ظاہر مفہوم تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، یہ جا اور یہ خوشخبری سنانے میں کون سی برائی تھی؟ اللہ کا رگار خوں وہ نہیں جاتے، انہیں پریشانی ہے، راستہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو اب یہ یافا کی بندرگاہ پہ پہنچتے ہیں۔ یہ یافا کی بندرگاہ کو ڈھونڈنے میں زیادہ دقت اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ آج بھی موجود ہے اور اسرائیل کی بندرگاہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نینوا تباہ ہو گیا، اسوریوں کی حکومت تباہ ہو گئی، اسوریوں کو بابلیوں نے تباہ کر دیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اب ظاہر کا یونس بھی نہیں رہے، تو کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی یہ ساری کی ساری کہانی ہے، نہ کوئی ایسی جگہ تھی نہ کوئی تھا۔ تو یافا کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جب آپ اس کو نقشے پہ دیکھیں یا ایٹلس میں دیکھیں یا اس کے بارے میں سنیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ اگر کوئی نام گھٹتا تو عجیب و غریب گھٹتا جو ختم ہو چکا ہوتا۔ تو جب تک یافا کی بندرگاہ موجود ہے اس وقت تک ہم یونس علیہ السلام کو نہیں بھول سکتے۔ وہاں سے گئے تو ایک جہاز دیکھا، اردو ترجمہ دونوں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اور انگریزی بھی، یہ وجہ کہ وہ جہاز ترسیس کو جانے والا تھا، لیکن عبرانی زبان کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ترسیس سے آنے والا تھا، کیونکہ ہم نے سوچا ہے کہ وہ ترسیس کو گیا ہے تو جہاز کو ترسیس کو جانے والا ہو۔ اب یہ کون سی تو کہ جہاز ترسیس سے آنے والا ہے اور یہ اس جہاز میں گھس جاتے ہیں، آپ کہاں جائیں گے؟ تو ترسیس کے جہاز مشہور تھے، اور یہ فینیقی لوگ جو تھے وہ یہ جہاز چلاتے تھے، سمندروں میں گھومتے تھے، بڑے مضبوط جہاز بناتے تھے، بڑے بڑے لائنرز جیسے ہمارے اسٹیم لائنرز ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اسٹیم لائنر اسٹیم تو نہیں ہوتی، صرف لائنر ہوتے تھے۔ تو یہ ترسیس سے آیا ہے اور یہ پوری دنیا کا چکر لگاتے تھے، 3 سال میں ایک چکر ان کا پورا ہوتا تھا۔ اگر یہ 3 سال ذہن میں رہیں کہ یہ تاریخی واقعہ ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ 3 دن فاصلہ تھا اس شہر میں گھومنے کا، تو 3 کی بڑی اہمیت ہے۔ بہرحال اب یہ اس جہاز میں چلے جاتے ہیں۔ ایک پہلی بات، عجیب و غریب حرکتیں ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی۔ پہلا تو وہی کہ خدا کہے اور نہیں مانتا، دوسرا یہ ہے کہ بھئی ہم تمام کو مراعات حاصل ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں نے ہم جرم کیا ہے، اس کو ایسے نہیں پکڑ سکتے بھائی جب تک اوپر سے آرڈر نہ آ جائے، کیونکہ انہیں مراعات حاصل ہیں۔ یہ وزیر ڈیوس کو ایسے نہیں پکڑ سکتے، اس کو مراعات حاصل ہیں، وہ سفارت خانے میں ہے، اوپر سے آرڈر آئے گا تو کچھ ہوگا۔ تو جن کو مراعات حاصل ہوتی ہیں ان کو ہوتی ہیں، ان کو آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے ان کا۔ یونس صاحب کو بھی مراعات حاصل ہے نبی ہونے کی حیثیت سے، سب کچھ، لیکن ایک اور بھی ہے ان کو حاصل ہے، اور وہ یہ نبی ہونے کی حیثیت سے چونکہ لیڈر ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک عام مولوی بھی جب بیٹھتا ہے تو وہ بھی بس کا کرایہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، نہیں ہے، غریب آدمی سے وہ کہتا ہے اتر جاؤ، بلکہ 15 روپے کی جگہ 14 روپے سے کہتا ہے 1 روپیہ اور نکالو، کہتا ہے نہیں ہے نہیں تو اترو۔ مولوی صاحب 15 روپے کے 15 روپے نہیں دیتے، لیکن وہ نہیں بولتا، اسے معلوم ہے فتویٰ لگا دیں گے بھائی، الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کوئی توہین کا کیس بنا دیا تو کہاں جان بچائیں گے۔ تو یہ مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ جب ایک عام مولوی کو یہ مراعات حاصل ہے تو ایک نبی کو بھی یہ مراعات حاصل ہے کہ وہ یہ کہتے کہ میں کرایہ نہیں دیتا۔ لیکن ان کی عجیب و غریب بات ہے، جہاز میں جاتے ہیں اور واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ کرایہ دے کر جہاز میں سوار ہوا، کہ یہ مذہب کا جو غلط استعمال ہے کہ ہر جگہ بدماشی کرنی اور یہ کہنا کہ ہم تو یہ منسٹر ہیں اور ہم تو وہ ہیں، یہ غلط ہے۔ جو قوانین ہیں ان کی آپ کو پابندی کرنی ہوگی، جو پیسے ہیں سرکار کی طرف سے وہ دینے ہوں گے، یہ نہیں آپ کی معافی نہیں ہے۔ اور یہودی روایت اس کے بالکل الٹ ہے، یہ تو جو ہے بائبل میں بتایا گیا ہے۔ یہودی روایت یہ ہے کہ جب وہ گئے ان کو بھاگنے کی جلدی لگی تھی، اب وہ جہاز آیا ہے وہاں سے ترسیس سے، بندرگاہ پہ کھڑا ہوا ہے، سامان لادا جائے گا، مسافر بیٹھیں گے، پھر جہاز چلے گا، ایسے تو مفت نہیں چلتا نا، جب سب سے کرایہ لے لیں گے تب چلے گا نا، ورنہ اس کو چلانے کا بندوبست کہاں سے آئے گا۔
تو انہوں نے یہ کیا، ان کے پاس جا کے کہا کہ بھائی مجھے جلدی ہے۔ کہا جلدی ہے تو کسی اور پہ چلے جاؤ، ہمارے یہاں جب تک جہاز نہیں بھرے گا نہیں چلتا۔ جیسے آپ کو بڑی جلدی ہوتی ہے، آپ بس پہ سب مار رہے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی چلو، وہ کہتا ہے جلدی ہے تو ٹیکسی میں چلے جاؤ، میری تو بس بھرے گی تو میں چلوں گا، جو جہاز بھرے گا تو چلے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا نہیں بلکہ جتنی سیٹیں تھیں جہاز کی سب کا کرایہ اپنی جیب سے ادا کیا کہ لو بھائی تمہیں بھی نقصان نہیں ہو رہا، یہ لو سارے پیسے اور چلو یہاں سے مصیبت سے بھاگو بھائی، یہاں اللہ میاں نے تنگ کیا ہوا ہے۔ تو یہ کرایہ دینے کا ذکر یہودیوں کے یہاں اسی لیے آیا ہے کہ سب کا کرایہ دیا، اپنا بھی اور سب کا بھی۔ صاحب ثروت ہیں، پیسے بہت ہیں، اب جہاز چل پڑتا ہے۔ اب اللہ کا نبی بیٹھا ہوا ہو جہاز کے اندر اور طوفان آ جائے، بڑی مصیبت ہوتی۔ لیکن یہ چونکہ آپ فارغ ہو چکے ہیں کہ میں کام سے فارغ ہو گیا، تو یہ جا کے سو جاتے ہیں۔ ہم کو دو آدمی ملتے ہیں کسی کشتی میں یا جہاز میں سوتے ہوئے، ایک حضرت یونس، ایک جناب مسیح۔ وہ بھی ایک کشتی میں سو رہے ہوتے ہیں، تو جا کے صحابہ کرام ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ہم مرے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی تم کہاں سو رہے، اٹھو۔ پہلی دفعہ جب خدا نے خطاب کیا تھا تو کہا کہ قوم ویلک، اٹھو اور جاؤ۔ تو پہلا لفظ اس کے کان میں خدا کی طرف سے پڑا تھا وہ قوم تھا، اٹھو۔ کپتان آ کے اٹھاتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے قوم اٹھو۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی بھاگا ہوا ہے اپنی ذمہ داری سے، اس کو پہلے یہی کہا گیا تھا قوم تم کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، اور وہ آرام سے سو رہا ہے، اس کے کان میں آواز آتی ہے، ایک لاش بھی پڑتی ہے اور آواز بھی آتی ہے قوم، تو کہتا ہے لو بھیا خدا پھر آ گیا، یار میں ایسے بھاگا تھا، یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ تو وہ چونکہ ایک مجرم کے ذہن میں ہمیشہ وہی کچھ ہوتا ہے، تو وہ لفظ بھی عجیب مخیب ہے۔ ہاں بھائی کیا بات ہے، طوفان آ رہا ہے تم سو رہے ہو، مرے چلے جا رہے ہیں تو فکر ہی نہیں ہے۔ جناب مسیح سے جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ صاحب آپ اٹھیے آپ ڈوب جائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں اٹھیے ہم تباہ ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم ہلاک ہوئے جا رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم مر بھی گئے یہ تو کسی نہ کسی سے بچ ہی جائے گا، تو انہیں بھی یہ نہیں تھے کہ یہ مر جائے گا، لیکن ادھر یہ کہ یہ بھی مرے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اٹھ جاتے ہیں، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کہ صاحب مجھے وہ پروردگار نے یہ بتایا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، میں تو ذمہ داری سے بھاگا ہوا ہوں۔ ہو کون؟ کہا کہ میں عبرانی ہوں۔ پہلی دفعہ یہ لفظ عبرانی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں عبرانی ہوں، اور ان لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں جو غیر یہودی ہوتے ہیں۔ یہودی اپنے آپ کا تعارف کسی یہودی سے کراتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میں عبرانی ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں یا میرا قوم بنی اسرائیل سے تعلق ہے، میں اسرائیلی ہوں۔ عبرانی اس وقت کہتا ہے جب غیر یہودی سے اپنا تعارف کراتا ہے، میں عبرانی ہوں، اپنے خدا سے بھاگا ہوا ہوں۔ تو بھائی کرتے کیا ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ اب اس پیشے کا کوئی تعلق ہے سوال سے؟ سوالوں کی بھرمار ہے، کیا کرتے ہو، تمہارا پیشہ کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا مصیبت ہے؟ کراس ایگزامینیشن شروع ہو گیا ہے، جیسے کہ نیب کے سامنے آ گئے ہوں۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا پیشہ کیا ہے، اور وہ کہے کہ میں تو قصائی ہوں، تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کا کام جانور ذبح کرنا ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے پاس اپنے قربانی کے کچھ جانور ہیں یا کھانے پینے کے، ادھر کیا کرنے آ گئے، کہ تاجر ہے یا کیا ہے جس نے سب کے پیسے بھی دے دیے؟ تو 5 سوالات کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور وہ 5 سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں اور اسے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کافروں نے اپنے خدا سے دعا مانگنی شروع کی۔ ہر ایک کا اپنا الگ الگ خدا ہے، کوئی رام سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی بدھ سے دعا مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے۔ کہا بھائی ہم اپنے خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ طوفان ٹل نہیں رہا، تم بھی اپنے خدا سے دعا مانگو۔ طوفان اتنا شدید ہے کہ یہ لوگ جو آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیل کی بندرگاہ سے روانہ ہوتے ہیں تو اسپین کی
کہ آخری کونے تک پہنچ جاتے ہیں، جہاز چلاتے جن کی زندگی گزری ہے وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمیں بچائیے۔ جناب مسیح کے ساتھ جو واقعہ ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ان کے جو صحابی ہیں جن کو آپ رسول کہتے ہیں، ان کا تو پیشہ ہی یہی ہے، مچھلیاں پکڑنا، کشتیوں میں ہوتے ہیں رات دن، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی ڈر جاتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، آپ اس میں اٹھائیے بچائیے۔ تو سب اپنی اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ تعارف کراتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں یہوہ کا غلام ہوں۔ یہوہ خدا کا نام ہے جو یہودیوں کا نام ہے، تو کم از کم ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے خدا کا نام کیا ہے، تو وہ اس کے خدا کا نام لے کے بھی دعائیں مانگتے ہیں، او بھائی جو رحم کر، فلاں رحم کیا، فلانے نے کیا، فلانے نے کیا، اس سے دعا مانگی، اب یہوہ سے بھی دعا مانگو کہ یہ بھی جان چھڑائے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھاگے تھے اس بات سے کہ جا کے کافروں کے سامنے تبلیغ کریں، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بیٹھے ہوئے اس جہاز کے اندر کافر کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جس کا نام یہوہ ہے، وہ آسمان کا مالک ہے، وہ زمین کا مالک ہے، وہ سمندر کا مالک ہے، جس چیز سے بھاگے تھے وہی گلے میں پھر پڑ گئی ہے۔ تو خدا سے آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے، وہ بڑا کاریگر ہے، اس کے پاس ایسے ایسے کرتب ہیں، ایسے حالات میں آپ کو پھنساتا ہے کہ جو آپ نہیں کرنا چاہتے وہ بھی کرنے پہ مجبور۔ تبلیغ نہیں کروں گا، تبلیغ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا بھاگا کیوں بھائی، حکم کیا دیا تھا؟ حکم یہ دیا تھا کہ نینوا جاؤ اور وہاں جا کے تبلیغ کرو، اور یہ خود نینوا جا رہے ہیں کہ مجھے بھائی وہاں جانا ہے، ترسیس کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کافروں کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ جو خدا کا نبی ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جاگتا رہے اور قوم تک خدا کا پیغام پہنچائے، وہ سو رہا ہے، کافر جاگ رہے ہیں۔ نبی سو رہا ہے، کافر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جو کام نبی کو کرنا چاہیے وہ کافر کر رہے ہیں۔ یہ وہ طنز ہے بہت گہرا اس کتاب کے اندر جو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ اس کو غور سے عبرانی میں پڑھتے ہیں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں مصنف آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ کافر نہ بچے، اس لیے تو نہیں گئے نا، اور یہاں کافروں کی جان کو خطرہ ہے جہاز کے اندر اور وہ بچ جاتے ہیں۔ بیچارے یونس کا تو مشن ناکام ہو گیا۔ یہ تو چاہتے تھے کہ کافر ڈوب مرے اور کافر بچ گئے، اس سے زیادہ بے عزتی ہوگی کوئی؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خدا نے کیا کیا، ایک مچھلی تیار کر رکھی تھی اور اسے کہا کہ جا کے یونس کو نکل لو۔ یہ خدا عجیب و غریب چیزیں تیار کر رہا ہے۔ آپ کتاب میں پڑھیں، خدا نے مچھلی تیار کی، خدا نے ایک پودا تیار کیا جو راتوں رات اگایا، خدا نے ایک کیڑا تیار کیا جو اس پودے کو کھا گیا، خدا نے گرم جلتی ہوئی لو تیار کی۔ یہ سارے کام خدا کے ہیں اور سارے کے سارے تباہی بربادی والے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خدا کنٹرول میں ہے۔ مصنف یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ حالات ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن ہیں، تو مچھلی ان کو نکل جاتی ہے، اس کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں۔ آپ خود سوچیے کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہو، مر رہا ہو، وہ کیا دعا کرے گا؟ یہی ہوگا کہ مولا مجھے بچا لے۔ ایک بھی لفظ نہیں ملتا کہ تو مجھے بچا لے، اپنے تجربے بیان کیے چلے جا رہا ہے کہ میں اتنا گھس گیا اور سمندر آ گیا اور ادھر سے لہریں آ گئیں، ادھر سے نباتات آ گئی، میرے گدری پڑ گئی، میں تو بالکل نیچے چلا گیا، سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ وہ بندہ ہے خدا، اپنے بچنے کی دعا مانگو، بچنے کی دعا کا ایک بھی لفظ نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا جب مانگی ہے اس وقت اس سے پہلے وہ مر چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں۔ جب مچھلی نے دعا ان کو نکال دیا، اس کے بعد انہوں نے یہ خدا کی مناجات کی ہیں اور تعریف کی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی وہاں تو لکھا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں سے بولا، آپ کہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں سے نکال رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ مین کا لفظ ہے وہاں پہ سے، اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے بولا، مچھلی کے پیٹ میں سے، اور ایک مچھلی کے پیٹ سے دور بولا۔
یعنی مچھلی کے پیٹ میں سے جب نکل گئے تو تب یہ دعا کی. تو اپنا پہلا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، لیکن پروردگار تو نے مجھے یاد کیا اور میں جا کے قربانی دوں گا. خدا سے یہ وعدہ کر رہے ہیں ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، خود بڑی مشکل سے جان بچی ہے، تو نے جان بچا لی ہے، جب تیرے گھر پہنچوں گا وہاں پہ جا کے قربانی دوں گا. وہ کافر قربانی دیتے ہیں اپنے جہاز کے اندر، انہوں نے قربانیاں چڑھائیں خدا کے حضور، اور یہ صرف وعدہ کر رہے ہیں کہ قربانی دوں گا. تو معلوم ہے کافر نبی سے بڑے ہیں، جس سے یہ مصیبت سے بھاگنے کے چکر میں ہے وہ اس کے گلے میں پڑی ہوئی. پھر دوبارہ حکم آتا ہے قوم وہیلک، اٹھ اور جا. پھر مصیبت، اب کیا آ گیا بھائی، نینوا کو جاؤ. پہلا بار پیغام، پھر دوبارہ. اب یہ کہہ رہے ہیں خدا پیچھا نہیں چھوڑتا، اب جانا پڑے گا. تو یہ جاتے ہیں، کیسے گئے ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جہاں یہ رہتے ہیں ان کا اپنا گھر جو ہے وہ بطحفر ہے. بطحفر جو ہے وہ گلیل میں واقع ہے، صوبہ گلیل کے اندر ہے. تو یہ گلیلی ہے، یہ پہلا گلیلی نبی ہے. مسیح دوسرا گلیلی نبی ہے. اور جب یہودی عالم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا وہ ایک آدمی دوسرے بھائی سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، یسوع گلیلی، کبھی گلیل سے بھی کوئی اچھی خبر آئی ہے؟ یہودی علماء کہتے ہیں گلیل سے آج تک کوئی نبی نہیں آیا. نبی آئے گا تو کسی بڑے شہر سے آئے گا، صدر مقام سے آئے گا، یہ گلیل سے آئے گا. لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نشان جو ہے گلیل سے تعلق تھا. تو مسیح نے کہا کہ میری مثال بھی اسی گلیلی کی طرح سے ہے جیسے وہ ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس گلیلی کی جان کو جب بنی تھی تو وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ مجھے بچاؤ، بھاگنے کے چکر میں تھا. میں گلیلی جان دے دوں گا، اپنا فریضہ ادا کروں گا، میں اپنے فرض سے نہیں بھاگوں گا. اور مجھے معلوم ہے کہ صرف اہل نینوا کو نہیں بچانا، پوری دنیا کے لوگوں کو بچانا ہے، اور میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کا جو گھر ہے بطحفر جو گلیل میں واقع ہے، وہاں سے نینوا تک کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، بس صرف 1500 میل کا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جہاز کے علاوہ اور کہیں جا نہیں سکتا، جہاز کو پہلے بھگت چکا ہے کہ جس جہاز میں گھستا ہوا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور 1500 میل کا سفر پیدل چل نہیں سکتا، تو پھر جہاز پکڑا ہوگا. لیکن اب کہ کوئی چونکہ طوفان نہیں آتا تو اس کا ذکر خیر بھی نہیں ہے، بخیر و عافیت وہاں پہنچ جاتا ہے. اب آج کے پڑھنے والے کے لیے کچھ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ گلیل بہت بڑا شہر تھا اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے میں 3 دن لگ جاتے تھے. جو ہمیں معلوم ہوتا ہے گلیل اتنا بڑا شہر نہیں تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں 3 دن نہیں لگتے تھے. صرف 7 میل ہے، اس میں 3 دن کیوں لگ جائیں گے بھائی؟ یہ اعتراض ہے اس بات پہ کہ صاحب یہ کتاب غیر تاریخی ہے. اگر تاریخی کتاب ہوتی تو مصنف کو معلوم ہوتا کہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا. اس میں 1,20,000 بچے بتا رہا ہے جن دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں فرق نہیں کر سکتے، تو کوئی 6 لاکھ کی آبادی بنتی ہے. اتنا بڑا شہر نہیں ہے جس میں 6 لاکھ آدمی بستے ہوں، تاریخی طور پر غلط ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ نینوا شہر کا نام ہے. اب ہم آپ کو پاکستان کی ایک مثال دیتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. ڈیرہ اسماعیل خان ایک شہر کا نام ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان صوبے کا بھی نام ہے. صوبہ ہے، یعنی وہ والا صوبہ جو پہلے انگریز کے زمانے میں تھا، یہ صوبہ سرحد والا نہیں، ضلع ہے. ضلع تو ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان اسماعیل ہے اور شہر بھی ہے. ڈیرہ غازی خان شہر بھی ہے اور ضلع بھی ہے. مظفر گڑھ شہر بھی ہے اور ضلع بھی ہے. تو اس ضلع کے اندر جو ہے بہت سارے شہر چھوٹے موٹے اور گاؤں شامل ہیں. تو جب نینوا کو کہا گیا کہ بہت بڑا شہر تھا، تو یہ صرف نینوا وہ شہر نہیں جس کا 7 میل کا، بلکہ نینوا اور اس کے قرب و نواح اور اس کے علاقے سارے جو ملتے ہیں اس پورے کے پورے ضلع میں آتے ہیں، اسے مراد ہے. تو اب وہ بہت بڑا ہے.
اب اس کی آبادی بنتی ہے اتنی، اب یہ اعتراض غلط ہے۔ تو اچھا، پھر دوسری بات ہے ان کو کرنا کیا ہے؟ یہ کوئی ٹورسٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں کہ ادھر سے ادھر جا کے چکر لگائیں گے، یار یہاں پہ کیا ہے، کسی دکانیں کھلی ہے کیا ہے؟ اس بیچارے کو تبلیغ کرنی ہے، یہ نکلتے ہیں جہاں دو آدمی دیکھے وہاں یہ بھی کھڑے ہو گئے، ہاں بھائیو تو سنو 40 دن کے بعد نینوا تباہ ہونے کا، پاگل آ گئے۔ تو یہ تبلیغ کرتے کرتے اگر ادھر سے ادھر بھی جائے گا تو اس کو 3 دن لگ جانے کوئی امکان نہیں۔ آپ کراچی میں ایسا کریں کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلیں اور راستے میں جہاں لوگ جمع دیکھیں اور وہاں پہ آپ تبلیغ شروع کر دیں تو آپ کو 3 دن نہیں، اس سے زیادہ لگ جائے گا۔ تو جو لوگ بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں معلوم نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، ایک بند کمرے میں رہتے ہیں، بس کتابیں ہوتی ہیں، کرسی ہوتی ہے، اے سی ہے، اور اس کے بعد اعتراض شروع، یہ تبلیغ کرتے ہیں۔ دوسری بات ان کی روایت ہے اشوریوں کی جو یہ بھول گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب کسی ملک کا سفیر آتا تھا تو پہلے بادشاہ سے جا کے اس کو نہیں ملاتے تھے، 3 دن اس کو چکر لگواتے تھے، اپنا شہر دکھاتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی جب کوئی آتا ہے تو اس کو دکھاتے ہیں، اسلام آباد دکھائیں گے، لاہور دکھائیں گے، لیکن کوئی بھی اس کو جا کے لیاری نہیں دکھاتا، ہمارے پہلے سے طے ہوتا ہے۔ تو یہ اس آدمی کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ وہ جا کے دیکھ لے، اور اپنے سفارت کے دوران اس کے بعد وہ کاغذات پیش کرتا تھا۔ 3 دن تک وہ گھومتا پھرتا رہتا تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ تو یہ خدا کا سفیر آیا ہے، اب اس کو 3 دن کی یہ مہلت دی گئی ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے اور ہمیں اس کی سننی ہے۔ پھر ایک آدمی کسی سمندری جانور کے پیٹ میں سے نکل کے آ رہا ہو، گیس تک یوسف نے اس کا حالت تباہ کر دی ہو، سر کے بال غائب ہو گئے ہوں، بھویں گم ہو گئی ہو، داڑھی نام و نشان نہ رہی ہو، اور گل کے ایسا ہو گیا ہو جیسے البینوں کے مریض ہوتے ہیں، وہ تو جب کہتا تھا میں مچھلی کے پیٹ سے نکل کے آئے، وہ کہتے ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ فرمائیے کرنا کیا ہے؟ 40 دن کے بعد نینوا تباہ۔ تو یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا پیغام ہے کہ 40 دن کے بعد نینوا تباہ، اور وہی کتاب یہی کہہ رہی ہے کہ خدا بدلتا نہیں ہے، خدا انسان نہیں ہے جو کہہ کے پچھتائے اور اپنے ارادے بدل دے، لیکن 40 دن کے بعد نینوا تباہ نہیں ہوتا، 100 سال تک زندہ رہتا ہے۔ تو خدا کا تو وعدہ ہی پورا نہیں ہوا، یہ جھوٹا خدا ہے۔ آپ اعتراض کرنے والوں کو تو نہیں روک سکتے، سوال یہ ہے کہ پورا بیان کیا ہے۔ ہمیشہ آپ پوری بات نہیں کرتے کہ اگر تم نے توبہ نہیں کی تو 40 دن میں نینوا تباہ، اور یہ شرط جو ہے ان لوگوں کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اس لیے وہ توبہ استغفار کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ 40 دن کے بعد نینوا تباہ تو معلوم نہیں کیا پکے مکان بنا لو بھائی، کچھ اور چکر میں، وہ اس چکر میں نہیں لگے، ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ توبہ کے بارے میں ہے کہ اگر ہم نے اپنے راستہ نہیں بدلا، اگر ہم نے توبہ نہیں کی، انسان کے بچے نہیں بنے تو تباہ ہو جائیں گے، وہ چونکہ بدلنے سے ہیں تو لہذا اب نینوا تباہ نہیں ہوتا۔ تو خدا نے 2 چیزیں پہلے سے طے کی ہوئی ہیں کہ اگر یہ توبہ نہیں کریں گے تو میں انہیں تباہ کر دوں گا، اور اگر توبہ کریں گے تو میں انہیں بچا لوں گا۔ لہذا دونوں صورتوں میں خدا کی بات پوری ہوتی ہے، خدا نے اپنا وعدہ نہیں بدلا ہے، خدا اپنے وعدے سے مکرا نہیں ہے، خدا بھولا نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز کا جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ ایسا ہوگا اور وہ نہیں ہوتا تو یہ مجھے مشروط ہے، تو پھر قسمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ تقدیر کے لکھے کو تو آپ ٹال نہیں سکتے، تو ٹال رہے ہیں۔ جو توبہ کرنے سے، روزے رکھنے سے ٹل جائے وہ تو قسمت نہیں ہے۔ تو یہ اس کتاب کا تبلیغ کرتے ہیں، نینوا کے لوگ ایمان لے آتے ہیں، نینوا بچ جاتا ہے۔ عجیب و غریب ہے کہ یہ نبی چاہتا ہے کہ نینوا کے لوگ نہ بچیں اور وہ بچ جاتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے خدا ہے اپنا پہلا بیان منسوخ کر دے، کوئی اور حکم نازل کر دے، تو چھپر ڈال کے بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے، تباہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، میں نہیں آتا، یہ کیا دکھ ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ بھائی پودا جو اگایا تھا، ہمیں معلوم نہیں کون سا پودا تھا، مختلف روایات ہیں، ارنڈ کی بیل ہے،
کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ نہیں یہ کدو کی بیل ہے، جو بھی ہو کوئی جلدی اگانے والی چیز ہے، اگائی ختم ہو گئی۔ تم نے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے اگائی نہیں ہے، میں نے اگائی، ختم ہو گئی، تم رو رہے ہو۔ تو اس شہر میں 1,20,000 ایسے بچے رہتے ہیں جو نہیں جانتے کہ دایاں کیا ہے بایاں کیا ہے، یا ایسے انسان رہتے ہیں جن کو نیک اور بد کی پہچان نہیں ہے۔ تو کیا میں ان پہ رحم نہ کروں؟ اور آخری جملہ جو بم بن کے گرتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان ہیں کو، اس میں 1,20,000 ایسے افراد ہیں جو دائیں اور بائیں میں پھانسی گئے، اور بہت سارے جانور بھی۔ یہ ہے آخری جملہ کہ اگر وہ رب العالمین ہے تو اس عالم میں جانور بھی بستے ہیں، وہ صرف انسانوں کا خدا نہیں ہے بلکہ جانوروں کا بھی خدا ہے۔ تو کیا اس کی کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ وہ واقعی جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہو؟ یہ آج ہی ہم سن رہے ہیں کہ وہ جانوروں کا بھی خدا ہے، ان کے بھی حقوق رکھتا ہے۔ بائبل وہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کم از کم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو احکام ہیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ 7واں دن جو ہے ہفتے کا، اس دن آرام کرنا، تم بھی آرام کرنا، تمہارا نوکر بھی آرام کرے، یہاں تک کہ تمہارا گدھا اور بیل بھی آرام کرے۔ اسے جانوروں کے بھی حقوق کی پابندی کرتا ہے۔ تو حقوق جانوراں سب سے پہلے بائبل نے پیش کیے کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اگر یہ بھی 24 گھنٹے کام کریں گے مر جائیں گے، ان سے اتنا ہی کام لو جتنا یہ کر سکتے ہیں، بار برداری کے جاندار ہیں لیکن پھر بھی ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ تو وہ ان جانوروں کی بھی فکر کرتا ہے، اور اس کے لیے تورات میں جو 10 احکام ہیں جو ان کا بنیاد ہے، ان 10 میں سے ایک حکم یہ ہے کہ جانوروں کا بھی خیال رکھنا، انسانوں کا بھی خیال رکھنا، جانوروں کا بھی خیال رکھنا۔ تو یہ انسانوں کا بھی خدا ہے، اور انسانوں میں کافر بھی ہیں، وہ بھی ہیں جو مانتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو نہیں مانتے۔ اس میں قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں اور غیر بنی اسرائیل بھی ہیں۔ خرابی کیا تھی؟ اس کتاب کے ذریعے سے خدا پیغام دے رہا ہے مذہبی لوگوں کو، کافروں کو نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافروں کے لیے پیغام ہے، مذہبی لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ بدبختو، خدا تمہارے اوپر نظر کرم کرتا ہے، اپنے فضل و کرم کی بارش کرتا ہے، تم بچ جاتے ہو، لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ دوسروں کو بھی بچنے کی ضرورت ہے اور ان کو بچانے کا وسیلہ تم۔ اگر خدا نے تمہیں بچایا ہے تو تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی بچانے کے لیے کوشش کرو، لیکن ہم تمام کے تمام یونس کی طرح سے اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ ہم بچ گئے یہی بہت ہے بھائی، دوسرے کیوں بچیں؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نینوا والے بچ جائیں، اسوریوں نے تو ہمیں تنگ کیا ہوا ہے رات دن حملے کر کر کے، ہمارے دشمن ہیں، ہماری جان خطرے میں ہے، ان کے لیے دعا مانگیں۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا، اور یہ واقعی ہے بھی عجیب و غریب، لیکن ایک ہمارے سامنے رول ماڈل موجود ہے کہ نہ صرف جس کی جان پہ بنی ہے بلکہ حقیقتاً جب وہ جان دے رہا ہے تو اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ مولا انہیں معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کریں ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ تو یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے اس صحیفے کا، جو چھوٹے سے 4 چھوٹے چھوٹے ابواب پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک باب پورا دعا پر ہی ہے، باقی 3 کہانی ہے ایک چل رہی ہے کہ وہ نبی جس کو خدا نے حکم دیا جاؤ اور وہ نہیں گیا، جب گیا تو کامیاب ہوا اور اس میں ناراض ہو گیا خوش ہونے سے۔ یہ جو انبیاء صغریٰ ہیں، 12 کے 12 نبی جن کی یہ کتابیں ہیں، جن میں یہ بھی شامل ہیں، ان میں اور لوگوں نے بھی تبلیغ کی۔ آپ مجھے بتا دیجئے کسی نبی کی تبلیغ ایسی رہی ہو کہ اس کے کہنے پہ پوری شہر نے جو ہے سار و مقام نے جو ہے توبہ استغفار کی ہو اور راہ راست پر آ گئے۔ یہ جو باقی نبی دکھائی دیتا ہے یہی سب سے بڑا کامیاب نبی ہے۔ اس کی مثال آپ کو نئے اہتمام میں ملتی ہے۔ سارے جو آپ کے جناب مسیح کے ماننے والے پیروکار ہیں، جن کو آپ رسول کہتے ہیں، صحابی جو ہیں، صاحب ایمان ہیں، ان میں سے ایک باغی ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا۔ معلوم ہی تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے،
بھنگ پی گئے ہو، کیا کیا آتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی کبھی کوئی زندہ ہوا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ میں اس وقت مانوں گا جب تک میں ہاتھ لگا کے دیکھتا ہوں کہ واقعی وہ ہے بھی کہ اس کا جسم ہے یا نہیں ہے۔ وہ زخم ہے اور زخم میں انگلی بھی ڈال کے دیکھوں گا، پتری میں ہاتھ گھسیڑ کر ڈال کے دیکھوں گا۔ کسی کا اتنا بڑا اعتراف نہیں ہے ایمان کا جتنا اسی کا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شک کرنے والا توما، کیا ہے میرے خداوند ہے میرے خدا۔ تو ہمیشہ ایمان وہ مضبوط ہوتا ہے جو شک کے بعد پیدا ہو۔ جو شک سے پہلے کا ایمان ہوتا ہے بڑا کمزور ہوتا ہے، پھر شک آتا ہے تو مارا جاتا ہے۔ تو یہ نبی جو بڑا ناکام نبی دکھائی دیتا ہے، سب سے بڑا کامیاب نبی ہے کہ اس نے پورے کے پورے شہر کو جو ہے وہ خدا کو ماننے پر مجبور کر دیا۔ کیا یہ لوگ دل سے ایمان لائے تھے؟ کیا نہیں؟ ایک سوال یہ ہے، دل سے ایمان نہیں لاتے تو خدا بھی نہیں سنتا، لیکن اگر دل سے ایمان لائے تھے تو 100 سال کے بعد تباہ کیوں ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر واپس اپنے راستے پر چلے گئے تھے۔ جب مصیبت ٹل گئی پھر خدا بھول جاتا ہے، یہ بھی بھول گئے تھے۔ لیکن یہ اس کتاب کا وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بار کا واقعہ ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ کیا میں ان لوگوں پر رحم نہ کروں جو اپنے دائیں اور بائیں میں ہاتھ میں تفریق نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ وہاں بہت سارے جانور بھی ہیں۔ کہ یہ انسانوں کا خدا، کائنات کا خدا، زمین و آسمان کا خدا، بحر و بر کا خدا، یہ سارے کہتے ہوئے ہمیں بڑی فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ واحد کتاب ہے اتنی ذرا سی کہ وہ کہتی ہے کہ وہ جانوروں کا بھی خدا ہے، وہ ان کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے بچوں کو بھی وہی پالتا ہے۔ ان کے بچے، کوے کے بچے جب پیاسے ہوتے ہیں کائیں کائیں کرتے ہیں تو ان کو کھانا وہی دیتا ہے۔ یہ کووں کا بھی خدا ہے بھائی۔ کفر آپ کو لگے تو لگے، لیکن اب کیا کرے، ہے یہی۔ تو یہ اس خدا کا تصور پیش کیا گیا کہ جو کائنات کے اندر رہنے والی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو، بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو یہ واقعہ اس نبی کی زندگی میں پورا ہوتا ہے۔ اب ایک آخری بات کہ یہ یونس ہے، نام ہے بیچارے کا، کیا کرے؟ ہمارے یونس بھائی بھی ہیں، اب انہوں نے خود تھوڑی رکھا ہے، ماں باپ رکھتے ہیں، باپ رکھ لیا، یونس ان کو بھی رکھ لیا۔ یونس بن امیتائی پر کے پاس خدا کا یہ کلام آیا۔ یہ تاریخی طور پر تو ضروری ہے کہ آپ بتا دیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، لیکن کوئی مصلحت بھی ہے یا نہیں ہے؟ عبرانی زبان میں یونا کے معنی ہیں فاختہ، وہ جو کبوتر کی طرح سے ہوتی ہے۔ فاختہ کے بارے میں ہمیں بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ ہم بائبل پڑھ کے بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ فاختہ جو ہے وہ سب سے پہلے زیتون کی پتی لے کے آئی تھی، امن و امان کی علامت ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قوم بنی اسرائیل فاختہ کی مانند ہے، بے وقوف، احمق، ان کو کچھ تمیز ہی نہیں ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو ان کے یہاں حماقت کی بھی تصویر تھی۔ کوئی یہ یونس جو ہے آپ سے معافی کے ساتھ، لیکن یہ جو یونس جو ہے جو فاختہ ہے، فاختہ کے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کسی نے اس لیے نہیں ڈالے ہیں دانے کہ ان کو فکر لگی ہوئی ہے ان کو پیٹ پالنے کے لیے، بلکہ پھانسنے کے لیے ڈالے ہیں کہ تمہیں سارے پھانسنے کے لیے بیٹھے اور تم اس میں پھنس جاتے، بے وقوف ہو، تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ اور یہ یونس اس کی بالکل واضح مثال ہے۔ یہ امیتائی کا بیٹا ہے۔ امیتائی کیا بلا ہے؟ امت عبرانی زبان میں سچ کو کہتے ہیں، اور عجیب و غریب لفظ ہے، الف میم تے۔ الف پہلا حرف ہے، تاب تے آخری حرف ہے عبرانی زبان کا، میم بیچ کا لفظ ہے۔ یہ آمد یا حق وہ ہے جو پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے اور کل بھی وہی ہوگا، کہ حق بدلتا نہیں ہے۔ نام سے اس کا یہ ہے کہ یونس فاختہ، جس کو بیچاری کو معلوم نہیں ہے کہ میرے لیے جال پھیلایا جا رہا ہے، میں پھنس جاؤں گی۔ اور یہ ہے حق کا بیٹا، یہ حق کا بیٹا ہے جس کی وجہ سے نینوا کے شہر کے لوگ بچ گئے۔ تو اگر وہ آ جائے جو یہ کہے کہ رہا حق اور زندگی میں ہوں، تو پھر آپ سوچیے اس کو ٹھکرانے کا کیا انجام نکلے گا۔ یہ صرف حق کا بیٹا ہے، اب حق پورا آ جاتا ہے۔
تو مصنف جو آپ کے ساتھ کر رہا ہے وہ سوچیے. اور بعض بار جب مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ اصل زبان میں پڑھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ کو ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے مصنف. جو معنی لفظ استعمال کر رہا ہے یہ مطلب بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ کر کھیل کیا کہہ رہا ہے. اور اس کا کھیل جو ہے آخری لفظ اور بہیمہ اور جانور، بالکل کتاب کے برعکس اور جانور. لیکن کیا ایک عجیب و غریب بات آپ کو نہیں لگتی کہ پیدائش جو ان کی پہلی کتاب ہے اس کے آخری لفظ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آخری آیات یہ ہیں کہ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ بھائی میں مر رہا ہوں، میری ہڈیاں یعنی لاش یہاں سے لے جانا. اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر میں تابوت میں رکھا. عبرانی کے آخری لفظ ہیں مصر میں، تابوت میں. بھائی مصر تو غلامی کی علامت ہے، تابوت موت کی علامت ہے. تو ایسا لگتا ہے خدا اس قوم کو بچائے گا نہیں، یہ تابوت میں رکھے رکھے مر جائیں گے. تو آگے کی پوری کہانی خروج وہاں سے اس کو ملک مصر سے وہ جہنم سے نکالتا ہے، موت کے منہ سے نکال کے لاتا ہے. تو بالکل اس طرح سے اس کے آخر میں ہے تابوت کفن کے اندر رکھا ہوا. تو یہاں پر بہائم جانور. تو کچھ کتابوں کے کا اختتام بڑا عجیب ہے اور وہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ حرف آخر ہے؟ یہ حرف آخر نہیں ہے، کہانی اور آگے چلے گی. اور یہ کہانی جناب مسیح نے کہا کہ میری مثال وہی ہے جو یونس کی مثال تھی. ایک تو 3 دن اور 3 رات والی، اور دوسرے یہ ہے کہ یونس کے کہنے پہ قوم ایمان لے کر آئی اور میرے کہنے پر بھی لوگ ایمان لے کر آئیں گے. تو پہلا حق کا بیٹا تھا، دوسرا خود حق شرافہ حق آیا. اور یہ وہ پیغام کے دونوں میں مشابہت جو ہے یہ ہے کہ ایک حق کا بیٹا ہے، دوسرا بھی حق کا بیٹا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا اور خدا کا نام حق ہے تو وہ حق کا بیٹا ہے. تو اصلی حق کا بیٹا یہ ہے اور حق بھی یہی ہے. آپ اگر یوں پڑھیں گے تو انشاءاللہ کتاب سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ یقین جانیے یہ نبی بہت پریشان کرنے والا ہے. جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا، یہ یہودیوں کو بھی تنگ کرتا ہے، یہ مسیحیوں کو بھی تنگ کرتا ہے، یہ مسلمانوں کو بھی تنگ کرتا ہے، اور آخری آیت سے معلوم ہوا یہ جانوروں کو بھی تنگ کرتا ہے کہ ان سے یہ کہتا ہے کہ تمہارا بھی حق ہے، تمہارے حقوق ہے. یہ خدا تمہارا بھی خدا ہے، یہ صرف یہودیوں کا خدا نہیں، یہ مسیحیوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں، صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا بھی خدا ہے. کیونکہ یہ کائنات اس نے بنائی ہے. تو جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح سے اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب کے لیے ذمہ دار ہے. شکریہ.